شروع کوم د لوی خدای په نامه چې دی ډېر مهربانه او بخښونکی دی. یو څو خبرې زموږ د پوهنتون چې کوم ځوانان دي، کوم نابغه شخصیات به په تاریخ کې جوړېږي، د هغه دپاره یو څو داسې چیلنجز دي، یو څو داسې مسلې دي، د ژوند داسې ستونزې دي چې پر هغه باندې نظر نه دی ساتل شوی او ډېر اګنور شوي دي یو څو خبرې. نو موږ ګډ طالب علمان یو، زموږ چیلنج چې کوم دی هغه به دا طالب علمان حل کوي چې کومې مسلې دي په راروان وخت کې چې کوم مستقبل دی لا سباون دی، هغه مسلې به دا خلک حل کوي. نو اوله خبره چې کومه ده هغه دا څه مصروفیات چې کوم دي په ژوند کې چې کوم موږ یوزلس اکټیویټیز ورته وایو. نو د پر دا باندې یو کوچنی اګزامپل به زه درکوم. د یو روسي لیکاري وی، نو هغه په رشیا کې لیکل کول د روس د حکومت خلاف، ولی په روس کې چې کوم پریزن سټالن جوړ کړي وو، نو د هغه خلاف د سړی لیکل کول، نو بیا حکومت دا له شهر ځابدره کړي، دا ولاړی یونایټډ سټیټ لا چې نن سبا یو امپیریل پاور دی. نو حالت دغه سړي لیکن شروع کړ، ودته په 1970 کې نوبل پرایز ملاو شي. بیا په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې یو کانګرس کېږي، هلته یو میټینګ کېږي، په هغه کې پریزیډنټ ریګن د هغې زمانې هغه خپل سیکرټري ته وایي چې له دغه سړي سره زه یو 15 منټه ناسته غواړم. نو دا سړی دې هم راوبلل کېږي د میټینګ ته. نو سړی ورته وایي ټیک دی، خپل پرسنل سیکرټري حاضر دا د روس چې کوم لیکاري دی د هغه نوم الکسندر ټیلیګرام راولږي دا د پریزیډنټ ریګن و سړي ته. نو بیا په هغه کې یو فقره ودته ولیکي چې the lifespan at my disposal does not leave me any time for symbolic encounters. دغه مطلب دا دی چې ما ته چې کوم ژوند راکړی دی، دا قدرت چې زه ته دا ځان رارسولی یم، زما چې کوم ژوند چې دی شروع شوی، نو دا جنګ خو د الایډ فورسز او د اکسس فورسز په مابین کې و. نو بیا هټلر او د هغې زمانې چې کوم چرچل وي د یونایټډ کینګډم پرایم منسټر، هغه سره کښېني یو معاهده سره وکړي، آیا چې موږ د یو ډېر غټ جنګ سره مخامخ کېږو، لیکن شرط دا دی چې نه به ته زما پر آکسفورډ یونیورسټۍ او پر کیمبرج باندې حملې کوې. آیا که زموږ جنگ هر څوری سخت دی، یہ اردو کے کچھ لوگ سوری میڈیم مجھے یہ بات اردو میں کہنی پڑے گی کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جرمنی کے پریزیڈنٹ کے بیچ اور یونائٹڈ کنگڈم کے جو پرائم منسٹر ہے ان کے بیچ معاہدہ ہوتا ہے کہ جنگ چاہے جتنی بھی شدید ہو، کیٹاسٹرافک ہو، لیکن ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے گوٹلبرگ اور ہائیڈلبرگ یا برلن یونیورسٹی اور جو برطانیہ کے آکسفورڈ کیمبرج جو مشہور کالجز ہیں، ان پہ حملہ نہیں ہوگا چاہے جتنی بھی جنگ شدید ہو جائے. تو اس جنگ کے بعد آپ وہ جنگ اتنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنگ جب ختم ہوتی ہے تو جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ تھے یا اسکالرس تھے یا ہسٹورین تھے وہ لوگ یہاں پہ محفوظ تھے، کیونکہ یہ دو شہر ان کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ ان پہ بمباری ہم نہیں کریں گے، ان کو ہم ایک ڈسٹرکشن کی طرف لے کے نہیں جائیں گے. یہاں سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہمارے پیچیدہ ہوں، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ایک کلیکٹیو رہنے کے لیے وہ بہت ضروری ہیں، ان پہ بات چیت ہونی چاہیے چاہے جتنی بھی رنجشیں ہوں ہمارے بیچ. اور ایک اور بات، دا پرپز آف لائف، جس کو ہم یعنی ایک انسان کا مقصد کا شعور، ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ڈاکٹر وکٹر فرینکل نے کتاب لکھی مین سرچ فار میننگ. وہ بندہ ایک وینیشین جو جنیوا کا ایک شہر تھا، وہاں سے وہ تھا، سائیکالوجسٹ تھا بیسیکلی. تو اس کو بھی نازی جو جرمنی ہے وہ پریزن میں رکھ لیتے ہیں اپنے کیمپس میں. تو وہ بندہ وہاں پہ کیونکہ ڈاکٹر ہیں تو جرمنی کے جو بٹالین کے فورسز تھے انہوں نے کہا آپ نے جو یہاں پہ ہم نے لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا ہے، آپ نے ان سے میں پوچھتا تھا کہ آپ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے زندگی کے کیا گولز ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہو. جن کے پاس گولز نہیں ہوتا تھا وہ 2 مہینے 3 مہینے وہ سفرنگز
جیل نہیں کر پاتے تھے، وہ مر جاتے تھے. لیکن جن کے کچھ گولز تھے، لوگو تھراپی یا دا مین سرچ فار میننگ یا کچھ ان کا تھا، وہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کو میں ایک بڑے ادارے میں تعلیم دینا چاہتا ہوں. وہ لوگ بچ گئے. جو کہتے تھے میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جسے نوبل پرائز ملے، وہ لوگ بچ گئے. یعنی جن کا تھوڑا سا بھی مقصد تھا وہ لوگ بچ گئے. اب بحیثیت مسلم ہمارے مقصد تو طے ہے کہ ہیئر آفٹر اور دا ڈے آف ججمنٹ، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ ایک مادی زندگی ہے. اس مادی زندگی میں رہنے کے لیے ہمارے کچھ گولز ہونے چاہیے. جو 67 ایئرز ایوریج لائف ہے ہماری، اس میں ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک گول ہونا چاہیے. وہ گول کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کے اپنے لوگوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ ایک ریاستی مسائل ہو سکتے ہیں. آج کل تو ایشوز بھی گلوبل بن چکے ہیں. جس طرح ہراری کہتا ہے کہ وی نیڈز اے گلوبل سولوشن فار دا گلوبل پرابلمس. تو مسائل بہت بڑے ہو چکے ہیں. اور آخری ایک جاپان کے بارے میں ایک تھوڑا سا آپ کو کہ جاپان میں کیونکہ یہ ایڈمٹنگ جو ایک کنفیسنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے. جاپانیز لوگ جب بھی کوئی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ تو ہو جاتا ہے، اب غلطی کس کی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. ایک بندہ بھی آ جاتا ہے گاڑی سے نکلتا ہے اور دوسرا بھی، دونوں ایک دوسرے کو ایک شرم کا ایک دوسرے کو فیل کرتے ہیں کہ یار میری غلطی تھی، وہ کہتا ہے میری غلطی تھی. یعنی دونوں پھر ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ ڈیٹا نکالیں تو جاپان کے جو وکیل ہیں، ٹوٹل جاپان کے 11,000 وکیل ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں دیکھیے صرف اس کچہری میں ہمارے 6,000 وکیل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایشوز زیادہ ہیں. نہ میں اپنی بات مانتا ہوں نہ دوسرا بھائی بات مانتا ہے، تو ہمیں پھر وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے. ایون یونائٹڈ اسٹیٹ، ون آف دا موسٹ پیسفل اینڈ پراسپر کنٹری اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کے بھی 50,000 وکیل ہیں. آئدر دے آر پیسفل، جس تو وہ نام دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی بھی پیسفل نہیں ہیں. اگر کسی ملک کے وکلاء کی تعداد زیادہ ہے، اٹ مینز وہ ملک سیکیور نہیں ہے، وہ بہت انسیکیور ہیں، اپنے لوگوں سے بھی اور باہر انویٹر کی دنیا سے بھی. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو ہمیں اب ان کی، یہ ایشوز جو ہیں یہ ریپیٹڈ ہیں، یہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، گوگل کی دنیا پہ کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ ہم ایک ایسی بلا سے کے سامنے ہیں جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں. موبائل فون کو میں چنگیز کی آرمی کا نام دوں گا، میں نیپولین کی آرمی کا نام دوں گا. یہ اتنا خطرناک ویپن ہے، یہ ہٹلر کے نازی فورسز سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کے ظاہری سی بات ہے پروز اینڈ کونز دونوں چیزوں کے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں فن لینڈ کے علاوہ، فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جن میں یہ باقاعدہ 1930 سے 40 سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہے. یہ جو ہم نئے ٹولز مارکیٹ میں ایجاد کر رہے ہیں، جو کمیونیکیشن کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کی فائدے کا کیسے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں. تو لیکن باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں 195 راؤنڈ اباؤٹ کنٹریز ہیں، کسی ملک میں بھی اتنی سیریسلی سے اس کو نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اسپیشلی پاکستان از دا تھرڈ ورلڈ کنٹری، تو اس میں بہت زیادہ مسائل ہے. تو اس لیے ان کو ہائی لائٹ کرنا، بار بار دہرانا، یہ چیزیں نئی نہیں ہے. مسائل جو ہیں، جو فلسفہ بار بار بیان کرتا ہے، وہ مسائل 5,000 سال سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے یونان میں ہو رہے تھے، پھر گریک میں ہو رہے تھے، رومن امپائر میں، اسی طرح ایجپٹ میں تھے، پھر جب ویسٹرن امپائر آئی. یہ مسائل وہی مسائل ہیں. اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، میں اس بندے سے مل رہا ہوں کس طرح ملنا چاہیے، کہاں پہ میرا ایگو جو ہے ڈاؤن ہونا چاہیے، کہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل کی دنیا میں کنزیومرزم اور پاور، یہی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے، جو ہم بالکل ایک گلوبل سٹیزن کا بالکل ایک خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. آخری پہ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو بور کیا، یہ ایک انٹرٹیننگ سیشن تھا، ایک پارٹی تھی فیئرویل. تو غنی خان کے کچھ اشعار سے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. غنی خان وائی زبا لوئی زڑگئی لک شیرشاہ د بنگالی لرم، زبا لوئی زڑگئی لک شیرشاہ د بنگالی لرم. شیرشاہ کی ماں جو تھی وہ بنگالی تھی، تو اس لیے وہ وہاں سے سملیرٹیز لے رہا ہے کہ زبا لوئی زڑگئی لک شیرشاہ د بنگالی لرم، مٹھ برو ہلی لرم
مټ به ابدالي لرم همت به روحیلي لرم سر به ښکته نه کړم که زرغونه کشالې لرم سر به ښکته نه کړم که زرغونه کشالې لرم ربه ښکته مه کړې چاته سر کې د افغانه زه به ځم په جنګ د کام ځکه شمه ځوانه زه به ځم په جنګ د کام ځکه شمه ځوانه ستا د سماعتونو ډېره مننه بسیار تشکر